السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں زیرو سے ڈیجیٹل۔ ناظرین، دنیا جو ہے وہ عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ ایران پر ہونے والا حملہ جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا گیا۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب یہ حملہ ہوا تھا اور آج تک جو ہے اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ اور تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ شہادت ہوئی آیت اللہ خامنائی صاحب کی، تو پوری دنیا میں جو ان سے پیار کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے اور عالم اسلام کے میں مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا اور ایران کی حمایت اور امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت میں پوری دنیا کے ملکوں میں جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ملک ہے جہاں پر اس واقعے کے بعد شدید مذمت اور مظاہرے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مختلف اس جو پاکستان کے جو شہر ہیں، جس میں کراچی ہے، اسلام آباد، گلگت بلتستان، لاہور اور دیگر حصے جو ہیں، دیگر شہر جو ہیں، وہاں پہ لوگ احتجاجاً باہر نکلے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی جو کہ جنہوں نے کوریج کی ہے کراچی میں اس مظاہرے کی۔ سہولت جعفری بہت پرانے جرنلسٹ ہیں، کرائم پہ ان کی بڑی نظر رہتی ہے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پہ کرائم سے ریلیٹڈ بم دھماکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے کراچی میں ہونے والی، یا پھر کوئی احتجاجی مظاہرے، اس کی کوریج کرتے ہیں، بہت اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کیسے ہیں سہولت آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سہولت، جب یہ مظاہرہ ہوا ہے پاکستان میں، پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے کس کس شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ ذل حیدر صاحب۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، کراچی پاکستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو اسرائیل اور امریکی قوتوں کی جانب سے جو ہے وہ شہید کیا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 1 مارچ اتوار کا روز جب صبح کے وقت جو ہے یہ خبر موصول ہوئی ایرانی میڈیا سے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے جو ہے وہ شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دن بھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس میں گلگت بلتستان، اسلام آباد، لاہور، سکھر، کراچی اور اس جیسے بڑے شہروں میں جو ہے وہ یہ احتجاجی سلسلوں کا جو ہے وہ سلسلہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جو ہنگامہ آرائی بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پہ دیکھی۔ لوگ خاصے جو ہے وہ ایگریسو دکھائی دیے، غصے میں دکھائی دیے، کیونکہ سپریم لیڈر جو ہے وہ ان سے خاص محبت رکھی جا رہی ہے۔ نہ صرف شیعہ مسلمان بلکہ اس کو سنی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے افراد بھی جو ہے وہ خاصے پسند کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو بات کی ہے سہولت آپ نے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو صرف جو ایک کانسیپٹ تھا پہلے لوگوں کا کہ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ صرف شیعت کے لیڈر ہیں، شیعوں کے لیڈر ہیں، اور ایران سے کیونکہ ان کا تعلق تھا، اور مسلمانوں میں جیسے کئی فرقے ہیں تو شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ ان کو پسند اور لائک کرتی ہے، اس کے علاوہ اور ان کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ بالکل ایسا۔ تو اس بارے میں بتائیں کہ کون کون سے ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے ان سے اظہار ہمدردی کیا اور اس واقعے کی شدید مذمت کری ہے؟ دیکھیں ضلع صاحب، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جو لوگوں کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ دشمن جو چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ رہبر معظم کی شہادت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مسلمان ایک پیج پہ آ چکے ہیں۔ جو کئی عرصے سے لوگ کرنا چاہ رہے تھے کہ تفرقوں میں بانٹ دیں، شیعہ سنی کے فسادات کرائیں، تو رہبر معظم کی شہادت کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب ایک پیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس وقت ایران کے معاملے پر، آیت اللہ خامنائی کے معاملے پر ہم سب مسلمان ہیں اور یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف کراچی بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں وہ صرف شیعہ کمیونٹی کی جانب سے نہیں کیے جا رہے، مختلف مقامات پر ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ مظاہرے کر رہا ہے۔ اور اس بات کی مذمت کرتا لیکن آپ کی بات میں سہولت کاٹ رہا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جو کراچی میں ہونے والا مظاہرہ ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد مظاہرہ ہے۔ ایمبیسیز کے اندر ہم نے دیکھا، فوٹیجز میں آپ نے بھی دیکھا، آپ نے تو کور کیا لائیو کہ لوگ پر فائرنگ کی گئی۔ یہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں؟ کیا سندھ پولیس نے فائرنگ کری ہے یا امریکن ریلیٹڈ جو میرین فورس ہے انہوں نے فائرنگ کری؟ یہ ابھی تک کنفیوژن کلیئر ہو نہیں سکی ہے۔ دیکھیں ذل حیدر صاحب، امریکی اور دنیا بھر میں جو عالمی سطح پر نیوز ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ بات رپورٹ کی گئی ہے، جیسے رائٹرز نے منڈے کو جو ہے وہ اپنے ایک کالم میں لکھا ہے کہ یہ جو فائرنگ کی گئی ہے اس میں تصدیق کی گئی ہے امریکی حکام کی جانب سے، جو فائرنگ ہے وہ امریکی مرینز کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ بدقسمتی سے 10 نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے،
اور پھر ان کو نکلتے ہوئے بھی اسی ایمبیسی سے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے وہ جو نوجوان جو شہید ہو گئے تھے ان کی لاشوں کو ان کے ساتھی ہی جو ہے وہ اٹھا کر اس ایمبیسی سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے. جو سلسلہ شروع ہوا صبح 7:30 بجے کے قریب ہمیں ایک انٹیلیجنس میسج ملتا ہے جو کہ تھانہ انٹیلیجنس کا میسج ہوتا ہے کہ سچل کے علاقے سے ایک ریلی جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد, جس میں جو نوجوان ہیں وہ شدید غم و غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور ان کا رخ جو ہے وہ نمائش کی جانب ہے. جب ہم نے یہ بات سنی تو یقیناً ہم اپنے گھروں میں موجود تھے, ہم بھی اپنی فیلڈ رپورٹنگ کے لیے باہر نکلے, نمائش پر پہنچے تو تقریباً کوئی 9 ساڑھے 9 بجے کا وقت تھا اور 9 سے 10 بجے کے درمیان جو ہے وہ جو مظاہرین تھے انہوں نے نمائش میں ہی پڑاؤ رکھا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ امریکن کونسلیٹ کی جانب بڑھے. ان راستوں میں یعنی سچل سے لے کر جو ہے وہ نمائش تک مختلف مقامات پر لوگ ان سے جڑتے رہے ریلیز کے اندر, اور پھر یہ جو جمع ہوئے ہیں وہ نمائش شورنگی پر بیٹھ کے جمع ہوئے ہیں. وہاں پہ جو امریکی قوتیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ شدید نعرے بازی کی گئی, غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ رہبر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. چونکہ جو رات ہم دیکھ رہے تھے کہ 12 بجے سے ہی جو ہے وہ رومرز چلنا شروع ہو گئی تھی کہ رہبر معظم جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے, جس کے بعد جو سیکیورٹی پلان جو مرتب دینا چاہیے تھا اس وقت وہ سیکیورٹی پلان مرتب نہیں مجھے کیا گیا. تھوڑی سی آپ کی اس بات چیت سے نا کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ صبح 7 بجے کے وقت یا اس کے قریب آپ کو اطلاعات ملی انٹیلیجنس کی کہ اس طرح ایک ریلی یہاں سے روانہ ہو رہی ہے سچل. میری اطلاعات کے مطابق سچل سے اگر نمائش کا اگر آپ راستہ لیں اور راستے میں ٹریفک نہ بھی ملے تب بھی آپ کو 30 to 45 منٹس لگتے ہیں. اس ذرا وہاں بیٹھے, پھر وہاں پہ انہوں نے کچھ مظاہرہ کیا, اس کے بعد وہ امریکن ایمبیسی کی جانب گئے. بالکل ایسے. تو بیچ میں آپ نے بتایا کہ لوگ بھی ان سے جڑتے رہے. تو اس وقت آپ کے سیکیورٹی ادارے کیا کر رہے تھے؟ ان کو نہیں پتا, انہوں نے ان کو بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی کوشش نہیں کری, روکنے کی کوشش نہیں کری, سمجھانے کی کوشش نہیں کری, مذاکرات کی کوشش نہیں کری؟ دیکھیں ضلع صاحب, اگر یہ مظاہرے سی ایم ہاؤس کی طرف مڑ رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو بیچ راستے میں جو ہے وہ انٹرپٹ کر دیا جاتا, روک دیا جاتا, یا یہ مظاہرے گورنر ہاؤس کی طرف جا رہے ہوتے یا پھر پریس کلب کی جانب جا رہے ہوتے, جو ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں, روزانہ کی پریکٹس ہے. کراچی شہر میں آئے روز جو ہے وہ احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں. ان احتجاجی مظاہروں میں جو مظاہرین ہوتے ہیں ان کو روکا جاتا ہے, ان کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں, لیکن اس رات سے لے کے دن تک ہمیں کہیں انٹیلیجنس ادارے دکھائی نہیں دیے. انٹیلیجنس نیگلیجنسی ضرور دکھائی دی گئی. ان راستوں سے یہ لوگ آئے ہیں, ان تمام راستوں پہ تمام کیمراز لگے ہوئے تھے, مانیٹرنگ ہو رہی تھی. افسران نے اس چیز کو بہت ہی جو ہے وہ کیا کہیں گے کہ اس کو جو ہے نا بڑا لائٹلی لیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ آگے کی جانب نہیں آئیں گے, جبکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طریقے کے مظاہرے ہوتے ہیں اور مذہبی معاملات سامنے آتے ہیں تو اس وقت جذبات کو قابو کرنے میں جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہے ہوتے ہیں نوجوان, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ غم و غصے میں جو ہے وہ اپنی حدیں پار کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ٹی خان روڈ پہ مائی کلاچی روڈ کے اوپر سیل کر دینا چاہیے تھا اس روڈ کو. وہ ریڈ زون نہیں ہے میری اطلاع سر, وہ بالکل ریڈ زون ہے. اس روڈ پہ آنا ہی جو ہے وہ ایک ریڈ زون میں ان کو اجازت کیسے مل گئی جانے کی؟ سر یہی تو سوالیہ نشان ہے. یا تو دیکھیں, یا تو آپ کی سندھ حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ وہاں جائیں اور یہ بلوا ہو, فساد کریٹ ہو. بالکل دیکھیں میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں کہ جب نمائش سے یہ نوجوان نکلے ہیں اور یہ نوجوان نکل کر ان کا رخ جب ایمبیسی کی جانب تھا تو اس وقت بھی آپ کے پاس وقت موجود تھا. نمائش سے جب یہ نکلے ہیں تو اس وقت کوئی تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب یہ لوگ نمائش سے نکلے ہیں تمام تر نوجوان, اور یہ کوئی زیادہ بڑا موب نہیں تھا. آپ ان کے ساتھ تھے؟ میں بالکل ان کے ساتھ موجود تھا, اور یہ کوئی بہت بڑا موب نہیں تھا. اچھا, کہتے ہیں 150 سے 300 کے افراد کے ایجنسیز اور جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں, پولیس ہے یا رینجرز ہیں یا دیگر ہیں, وہ رپورٹر سے کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں. آپ لوگ ان لوگوں سے کوارڈینیٹ, بالکل آپ سے کسی نے کوارڈینیٹ کرنے کی کوشش نہیں کری کہ کتنے لوگ ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یا آپ نے ان کو فون کر کے نہیں بتایا کہ بھئی یہ اس طرح مشتعل ہے, نوجوان کو روکا جائے؟ بہت ساری سورسز ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں, ہم ان کا نام یہاں پہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت بھی رابطے میں تھے, اور ہم نے ان کو بتایا بھی کہ یہ نوجوان اب آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں تو آگے کیا پلان ہے, کیونکہ ہمیں آگے رپورٹ کرنا ہوتا ہے اپنے دفاتر میں کہ بھائی اب یہ نوجوان یہاں سے نکل رہے ہیں تو آگے ان کو روکا جائے گا, دیکھا ہے آپ لوگ ٹکٹس ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, شیلنگ کی جائے گی, یا پھر آگے معاملات بگڑ سکتے ہیں, ہمیں اپنے آفس میں رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم ان سے رابطہ کر رہے تھے تو آپ یقین کریں ایسا لگا کہ سندھ پولیس, کراچی پولیس سو رہی ہے.
اچھا، مطلب ان کے سر پر کوئی ایسی چیز سوار نہیں تھی کہ واقعی کوئی بڑا موب آ سکتا ہے اور ایک امریکن قونصلیٹ پر حملہ کیا جا سکتا ہے. ایک پورا پلان ہوتا ہے, مرتب دیا جاتا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ ایران میں اس طریقے سے ایک جنگ چھڑ چکی ہے تو آپ اپنے حساس مقامات کو سیف تو کر سکتے تھے. جب آپ یہ بولتے ہیں کہ امریکن ایمبیسی اپنے اندر ایک اسٹیٹ ہے, آپ اس کے اندر داخل ہوں گے تو ان کی جو سیلز, میرین سیلز ہیں, وہ آپ کے اوپر فائرنگ کر سکتے ہیں. جب یہ تمام تر باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ نے اپنے شہریوں کی حفاظت کیوں نہیں کری؟ ہم اپنی شہریوں کی حفاظت کرنا تو آپ کا فرض تھا نا, کراچی پولیس کا فرض تھا. ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب آپ لوگ موب کے ساتھ, تمام میڈیا ٹیمز جو ہے وہ موب کے ساتھ وہاں پہنچ گئی احتجاجی پوائنٹ پہ, یعنی کہ امریکن قونصلیٹ کے پاس, تو کیا آپ کو بیچ میں کوئی کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کری اور آپ لوگ وہاں پہنچ گئے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ گزشتہ 11 سالوں میں جو میں رپورٹنگ کا عرصہ میرا گزرا ہے دلہ صاحب, تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بھی اس طریقے کے مظاہرے ہوں, بھلے وہ چاہے شیعہ جماعت کی جانب سے ہوں یا اہل تشیع یا اہل سنت کی جماعت یا کسی سیاسی پارٹی, کسی بھی سیاسی پارٹی کی جانب سے ہوں, تو اس وقت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائی کولاچی روڈ کو اس طریقے سے سیل کیا جاتا ہے کہ وہاں چڑیا بھی جو ہے وہ پنکھ نہیں مار سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس دن ہم نے وہاں دیکھا کہ صرف 3 موبائلیں جو کہ ایمبیسی کے کونے پر کھڑی ہوئی تھیں, جو روٹین کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کھڑی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ پولیس وہاں موجود نہیں تھی. جب نوجوان اندر داخل ہو گئے, 3 لیئرز کو انہوں نے پار کر لیا, اندر فائرنگ ہو گئی, نوجوان شہید ہو گئے, اس کے بعد پولیس کی دوڑیں لگتی ہیں اور پھر پولیس جو ہے وہ فائرنگ کرنے والے کون تھے؟ فائرنگ کس نے کی؟ فائرنگ جو کی گئی ہے وہ امریکن قونصلیٹ کی اپنی سیکیورٹی, جنہیں یو ایس میرینز کہا جا رہا ہے, ان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. اور واضح طور پر رائٹرز یہ بات لکھتا ہے کہ امریکی حکام نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. یہ بات واضح ہو جاتی ہے. تقریباً کوئی 10 کے قریب جو ہے وہ نوجوان شہید ہوئے ہیں. ایک کل زخمی تھا, وہ بھی اس میں جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. اور اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس میں صرف شیعہ نوجوان نہیں مارے گئے, اس میں ایک اہل سنت کا نوجوان بھی ہے. نہیں, وہ ظاہر ہے. دیکھیں آپ نے بھی جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ رہبر کی شہادت کے بعد تمام مقامی فکر جو ہیں اور تمام کمیونٹیز جو ہیں, ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, اس میں کئی لوگ ہیں جو حمایت کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ احتجاج صرف وہ جو ایک انسانیت کا دیکھیں, وہ جو آپ کے ملک میں اور دنیا میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا ایران کے لیے کہ یہ ایک شیعہ اسٹیٹ ہے, جی, وہ تو رہبر کی شہادت نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, وہ کنفیوژن تو آپ کے تمام لوگوں کے ذہن سے ختم ہو جانی چاہیے. اب احتجاج یہ ہے کہ یہ جو شہادت ہوئی ہے نا, یہ مسلم امہ کے ایک رہبر کی ہوئی ہے, بالکل ایک لیڈر کی ہوئی ہے, اس کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. اچھا, اس کی تو خیر ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارا اس وقت فوکس کراچی ہے اور فائرنگ میں جو لوگ نوجوان بیچارے شہید ہوئے ہیں ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جب ان پہ فائرنگ کی گئی, اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی. کیا یہ اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں, جو شرپسند عناصر ہوتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جتنا بڑا موب تھا اس میں جو لوگ فائرنگ کرتے ہوئے ویڈیوز میں دکھائی دے رہے ہیں, اس کو ابھی تک جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اون نہیں کیا ہے, آئیڈینٹیفائی نہیں, ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ہو سکے ہیں. اور آیا ابھی ہم یہ بات کہنے میں جو ہے مبینہ طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ انہی کے ساتھی ہوں گے, لیکن اب تک جو شیعہ تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے کسی ایک کو بھی جو ہے وہ اون نہیں کیا گیا ہے. کہ جو فائرنگ کرنے والا شخص ہے اس کی شناخت بھی نہیں ہو پا رہی ہے, سائڈ فیس اس کا جو ہے وہ سامنے سے آ رہا ہے. لیکن ایجنسیز یہ بات کہتی ہیں کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے, ان کی گرفتاریوں کے لیے بھی جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں اس واقعے کے بعد. یہاں پر جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے ذلہ بھائی, میں آپ کو بتاؤں کہ 3 واقعے کے مقدمات درج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مقدمات جو درج ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسپیکٹر نند لال کی مدعیت میں. نند لال ایس ایچ او ہیں ضلع کیماڑی کے, ڈاکس تھانے کے, اور عرصہ دراز سے انہی تھانوں میں شفٹنگ کرتے رہے ہیں اور مسلسل ایس ایچ او ہی لگے ہوئے ہیں. کوئی خاص وجہ ہے سر؟ وہ آشرواد, بڑے آشروادوں سے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں, ان کی پریکٹس تھی. یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ صاحب, جو سابقہ ایس ایس پی کیماڑی تھے, جو اس وقت موجود تھے اور آن ڈیوٹی تھے, وہ حیدرآباد سے آئے تھے. اور حیدرآباد سے آنے کے بعد ان کی کراچی میں جو پوسٹنگ رہی وہ سی آئی اے رہی, اور اس کے بعد پہلا ڈسٹرکٹ ان کا کیماڑی تھا. تو وہ کراچی کے ڈائنامکس کو, کراچی کی مائنڈ سیٹ کو سمجھ نہیں سکے. ٹھیک ہے, لیکن جو ایس ایچ اوز تھے جو کہ مدعی مقدمہ ہیں نند لال صاحب, وہ تو کراچی کو بڑے اچھے سے جانتے تھے اور ان کی ڈیوٹی ہی امریکن ایمبیسی کے قریب رہی ہے, وہ ان تمام تر چیزوں سے واقف تھے. تو اس میں سب سے بڑا قصوروار میں سمجھتا ہوں کہ خود جو مدعی مقدمہ ہے نند لال, وہ ڈی آئی بی انچارج, کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو بتائے کہ سر اس طریقے کا واقعہ ہونے والا ہے. انٹیلیجنس افسر ہو نا,
وہ ZIB انچارج، لیکن اب تک نہ DIB انچارج معطل کیا گیا نہ ZIB انچارج معطل کیا گیا. ان کے پاس بھی کوئی سونے کی چڑیا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے نا، جب آپ سب کو معطل کر رہے ہیں، آپ ایک SSP کو معطل کر رہے ہیں، آپ 5 SHOs کو معطل کر رہے ہیں. ٹوٹل کتنے افراد، پہلے تو مجھے مقدمے کا بتائیں. نند لال کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، ملزمان میں کیا امریکن سب میرین جنہوں نے فائرنگ کی ہے وہ ان کو نامینیٹ کیا ہے یا نہیں؟ ضلع صاحب میں آپ کو یہاں پہ کچھ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. جی جی. اور وہ کچھ یوں ہے کہ نند لال کی مدعیت میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور مقدمہ نمبر ہے 65/26، جس میں نند لال صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ گشت پر مامور تھا کہ اطلاع ملی کہ کراچی شہر میں ایک مذہبی جماعت کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر امریکن قونصلیٹ پر احتجاج کریں گے. اسی دوران معلوم ہوا کہ امریکن قونصلیٹ کے سامنے کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور بلڈنگ کو نقصان پہنچانے اور دیوار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر میں انسپیکٹر اپنی ہمراہ بوقت جو ہے وہ 10:30 بجے امریکن قونصلیٹ گیٹ نمبر 4 پر پہنچا، جہاں دیکھا کہ 150 سے 200 افراد ڈنڈوں، لاٹھیوں اور اسلحے سے لیس تھے اور جھنڈے لہراتے ہوئے نعرے بازی جاری کی. اس ہجوم کے اندر سے شرپسند عناصر نے فائرنگ شروع کری، جس پر میں انسپیکٹر اپنے افسران بالا کو آگاہ کرتے ہوئے اندر داخل ہوا، نفری طلب کی. اسی اثنا میں پولیس کو اپنی طرف آتا پا کر شرپسند عناصر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے. جب قریب جا کر دیکھا تو 35 سے 40 افراد زخمی تھے، جنہیں اپنی پولیس کے ہمراہ میں نے ہسپتال منتقل کیا. اور جب میں نے تصدیق کی تو معلوم ہوا کہ 9 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے. ہسپتال پہنچ کر اس بات کی تصدیق کی گئی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ رائٹرز اور دیگر جو عالمی سطح کا میڈیا ہے جو موقف لے رہا ہے امریکی حکام سے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے میرینز نے فائرنگ کر کے ان نوجوانوں کو شہید کیا ہے یا قتل کیا ہے، تو کیا نند لال نے جو اپنا بیان دیا ہے وہ بیان صحیح ہے؟ اور جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں امریکن قونصلیٹ سے نکلتے ہوئے نوجوانوں کو کوئی ہاتھ پکڑ کے نکال رہا ہے، کوئی ٹانگ پکڑ کے نکال رہا ہے، کوئی کندھے پہ ڈال کے نکال رہا ہے، کیا وہ ویڈیو صحیح ہیں یا پھر نند لال کا یہ بوگس بیان صحیح ہے؟ اس پر کون آواز اٹھائے گا، اس پر کون بات کرے گا؟ اس پر تو کوئی بات کرتے ہوئے نظر. تو کیا کراچی شہر میں شروع سے آخر تک بوگس FIR ہی ہوتی رہیں گی؟ آپ کیوں نام نہیں لے رہے جس نے فائرنگ کری ہے، جن کا نام آنا چاہیے ان FIRوں میں؟ کیوں آپ سچائی کی بنیاد پر مقدمات درج نہیں کر رہے؟ مقدمات سچائی کی بنیاد پر ہونے چاہیے. یقیناً اس روز ہم نے دیکھا کہ ہلاکتوں کی تعداد واقعی بڑھ گئی تھی، لیکن CCTV فوٹیج میں آپ نے کوئی پولیس اہلکار تو مجھے تو نظر نہیں آیا. میں نے جو فوٹیج دیکھی میں آپ کو ضلع صاحب میں آپ کو بتاؤں، مظاہرین ضرور نظر آئے، توڑ پھوڑ نظر آئی ہے، لیکن جو اکارڈنگ ٹو FIR کہ میں نند لال جو صاحب ہیں SHO، وہ کہتے ہیں کہ میں پولیس پارٹی کے ہمراہ ایمبیسی کے اندر گیا قونصلیٹ کے. لیکن اگر فوٹیجز آپ دیکھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں دور دور تک کوئی پولیس اہلکار نظر نہیں آتا ہے. دیکھیں آپ FIR کو ایک دفعہ پھر سنیں. وہ یہ بات بولتے ہیں کہ FIR کے مطابق جو واقعہ ہوا ہے وہ ایمبیسی کے مین دروازے پر ہوا، گیٹ نمبر 4 پر. اور وہ یہ بات اپنے بیان میں بتا رہے ہیں کہ شرپسند نوجوانوں نے فائرنگ کری اور پولیس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ نوجوان جو ہے وہ فرار ہو گئے. جب وہ وہاں پر پہنچے تو 35 سے 40 افراد زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور ان کو اٹھانے کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا. کس کی لگیں؟ تو گولیاں جو لگیں وہ FIR میں کہیں ذکر نہیں ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ شرپسند عناصر نے گولیاں اپنے ہی لوگوں کو مار دی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ضلع صاحب، اپنے ہی لوگ کیسے قتل کیے جا سکتے؟ ایسا کبھی واقعہ سنا؟ 11 سال ہو گئے کبھی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آیا. اور جو CCTV فوٹیجز اور جو موبائل فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں وہ تو حقیقت پر مبنی ہے نا. وہ تو آپ اور میں نہیں بنا. اور رائٹرز کا بیان سب سے بڑا کہ وہ یہ بات بول رہا ہے کہ امریکن سیلز کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 10 افراد شہید ہوئے. وزیر اعلیٰ سندھ حرکت میں آئے، وزیر داخلہ حرکت میں آئے، تمام پیپلز پارٹی جو ہے جو اون کرتی ہے اب کراچی کو، وہ حرکت میں آئی ہے اور کئی افسران کو معطل کیا گیا. انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے. اس کی تفصیلات بتائیں کہ کون کون اس میں معطل ہوا ہے اور کتنے دن کا ٹائم ہے، اور کیا اب تک آپ کی اطلاعات کے مطابق اندر کی خبر کیا ہے، کتنے لوگوں کے خلاف چارج شیٹ ہوگی؟ ضلع صاحب اس میں آپ کو بتاؤں کہ انکوائری ابھی چل رہی ہے، 5 روز تک یہ انکوائری جاری رہے گی. کتنے افسران معطل ہوئے ہیں؟ اس میں اب تک سب سے بڑا افسر جو معطل ہوا ہے وہ SSP کماڑی ہے، امجد شیخ. اس کے ساتھ ساتھ جن کے بارے میں آپ نے بتایا حیدرآباد سے آئے تھے. جی، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ حیدرآباد سے آئے تھے. کراچی کی ڈائنامکس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقف نہیں تھے. اس کے ساتھ ساتھ 5 SHOs جو ہے وہ اب تک معطل کیے جا چکے ہیں. مزید اس میں اعلیٰ افسران معطل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جن کی غفلت ہے، جو کہ اس وقت وقفے پہ موجود نہیں تھے
جن کو کالز کی گئیں، جو سو رہے تھے، جو فون نہیں اٹھا رہے تھے، جو اعلیٰ افسران کے فون نہیں اٹھا سکے، صبح 8 بجے سے لے کے کون سا افسر 12 بجے تک فون کرتا رہا اور وہ افسر نے فون نہیں اٹھایا. ایسے بہت سے نام ہیں جو کہ یقیناً انکوائری کلیئر ہوگی تو ہم کہتے ہوئے جو ہے وہ سامنے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ذرائع سے ہم یہ بات کریں گے تو بڑی کچی سی بات ہو جائے گی. لیکن اس میں جب تک یہ انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی، اور انکوائری مکمل کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی سیٹیں جو ہے وہ اس وقت خطرے میں اور جھولتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ایسا تو نہیں ان کا ٹینڈر پورا ہو گیا، ان کو بہانہ بھی چاہیے ہو؟ بہانہ ہے، بالکل ہے، بالکل 100% بہانہ ہے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب ایس ایس پی کیماڑی کو عہدے سے ہٹایا گیا تو فوری طور پر ایس ایس پی کا ہی چارج جو ہے وہ دیا گیا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چارج دینے میں کوئی تھوڑی تاخیر کی جاتی ہے، ہفتہ لگ جاتا ہے، 2-4 دن لگ جاتے ہیں، لیکن فوری طور پر ایس ایس پی کا چارج لینا وہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ یقیناً حالات کشیدہ ہیں، کسی بھی وقت مظاہرے ہو سکتے ہیں، معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن جو آپ کی دوسری بات ہے وہ بھی صحیح ہے. ناظرین، سہولت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسی کے کونسلیٹ کے باہر جو مظاہرہ ہوا اور جو واقعات ہوئے، جو ایف آئی آر ہوئی، جو انکوائری بنی اور جو انکوائری ہو رہی ہے اس بارے میں انہوں نے بتایا. سہولت، اس کے علاوہ کونسلیٹ کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہوئے. ہم نے دیکھا کہ ایک رینجرز کا اہلکار اپنی پارٹی کے ہمراہ جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کر رہا ہے، اسٹریٹ عوام پہ، شہریوں پہ، مظاہرین پہ اسٹریٹ فائر کر رہا ہے. اسی طرح کیماڑی کی اگر ہم بات کریں تو کیماڑی میں ہم نے ایس ایچ او کیماڑی سرفراز ہے شاید، اس کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اسٹریٹ فائر کر رہے ہیں. تو کیا اسٹریٹ فائر مظاہرین پہ کر سکتے ہیں؟ مظاہرہ کرنا کیا ایک جمہوری، اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے تو جمہوریت میں کیا پروٹیسٹ کرنا گناہ ہے؟ آئینی حق ہے، آئینی حق ہے آپ کا پروٹیسٹ کرنا. اور پروٹیسٹرز کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی روک سکتا ہے. لیکن جو حالات اس دن پیدا ہوئے وہ یقیناً اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے جو بھی اقدامات کیے، شیلنگ تک سمجھ میں آتا ہے. لیکن جس طریقے سے اس روز ہم نے فائرنگ ہوتے دیکھی وہ انتہائی خوفناک عمل تھا. پہلی بات یہ کہ لوگوں نے ایک بات اڑائی ہوئی ہے کہ یہ ربڑ کی گولیاں تھیں. نہیں، ہمارے پاس ربڑ کی گولیاں موجود نہیں ہیں. سندھ پولیس کے برابر نہیں ہے سر، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک فورس ہے آر آر ایف جو اس ایونٹ کے لیے، اس ایسے مواقع کے لیے بنائی گئی تھی، وہ کہاں تھی؟ سر ہمارے پاس آر آر ایف موجود ہے، ہمارے پاس ایس ایس یو موجود ہے. لیکن میں اگر ان کو فینسی فورس کہوں نا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. یہ فینسی فورس ہے یا پھر یہ پروٹوکول فورس ہے. اوکے، ٹھیک ہے، یا تو یہ آپ کے یہ وی وی آئی پیز کے پروٹوکولز کے لیے کام آ جائے گی، یا یہ فینسی فورس ہے جہاں پہ وہ اسکیٹنگ کرتے ہوئے دکھائیں گے اور جو ہے وہ نشانے لیتے ہوئے دکھائیں گے، نیچے اپنا جمس دکھا دیں گے، اپنا اس کا جو ہے وہ پورا بجٹ لے کے وہ سائڈ میں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ فینسی فورس ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف آپریشن پولیس ہی آگے میدان میں آ کے لڑ رہی ہوتی ہے. آپ نے بات کری جس طریقے سے اسٹریٹ فائرنگ کی، تو یہ جو اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں یہ کوئی پولیس اہلکار نہیں ہے، یہ ایک تھانے کے ایس ایچ او ہیں ضلع کیماڑی کے، اور ماڑی پور تھانے کے ایس ایچ او ہیں جن کا نام سرفراز ایوان ہے. اور جس طریقے سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، وہ ہیں بھی سسپینڈ ہو گئے، وہ سسپینڈ ہو گئے. آپ جس طریقے سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں ان کا آپ انداز دیکھیے کہ ان کی فائرنگ ہوا میں نہیں ہے، ان کی فائرنگ ڈائریکٹ مظاہرین کی طرف ہے. ان کا جو ایم ہے وہ بالکل ڈائریکٹ مظاہرین کی طرف ہے. ڈاکو بھی مارا ہے کوئی آپ کی نالج میں ہے سر؟ ڈاکو یا تو صرف وہ جعلی مقابلوں میں ان کا نام جو ہے وہ ہم نے بڑا سنا ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس روز جمع مردی کا مظاہرہ کیا، سو کالڈ جمع مردی کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جمع مردی نہیں ہے. یہ شیلنگ کی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس طریقے سے ایم کر کے فائر کرنا، اس کا حکم کس نے دیا؟ انکوائری اس بات کی ہونی چاہیے کہ کس نے ان کو یہ احکامات دیے کہ اسٹریٹ فائر کرو. رینجرز کو کس نے احکامات دیے کہ آپ اسٹریٹ فائر کریں؟ ایک فوٹیج ہم دیکھتے ہیں پولیس کی آتی ہے کلاشن سے فائرنگ کرتے ہوئے، دوسری فوٹیج رینجرز کی آتی ہے، وہ ٹی ٹی پسٹل سے فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا ایم بھی عوام کی طرف دکھائی دے رہا ہے، کوئی ہوا کے اوپر نہیں ہے. تو یہ اس وقت جو سوالات کھڑے ہو رہے ہیں نا وہ خوف زدہ ماحول پیدا کر رہے ہیں اور خوفناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں. پہلی نیگلیجنسی، انٹیلیجنس فیلئر. آپ کے شہر میں ریڈ الرٹ ہوا ہے، ہائی الرٹ پہ ہے آپ کا شہر. کسی بھی وقت آپ بول رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لوگ بڑی مالز میں جانے سے گریز کریں، لوگ جو ہے وہ بڑے احتجاج کرنے سے گریز کریں. اور دوسری جانب جب اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ آپ کو پتہ ہے کہ ہونے والا ہے تو اس وقت آپ نے کیوں راستوں کو بند نہیں کیا، کیوں سیل نہیں کیا، کیوں لوگوں کو شہادتوں کے لیے، مرنے کے لیے آپ نے کونسلیٹ کے اندر جانے دیا؟ یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اس روز فائرنگ کی گئی اس میں خواتین زخمی ہوئی، اس میں بچے زخمی ہوئے، بھگدڑ مچی، بھگدڑ کے اندر لوگ ایک دوسرے کے اوپر رونتے ہوئے گئے. تو یہ بڑے معاملات ہیں. بڑا خوفزدہ ماحول تھا جو سنڈے کو ہم نے دیکھا، 1 مارچ کو. اس سے پہلے میں نے اس طریقے کے مظاہرے کور ضرور کیے ہیں، لیکن یہ اس طریقے کا ماحول جو ہے وہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. اس طرح کا ماحول جو ہے وہ شہر کراچی نے اور شہر کراچی میں بسنے والوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. انتہائی
دردناک منظر تھے. بہت سارے لوگ یہ مناظر اپنی اسکرین پہ، موبائل کی اسکرین پہ دیکھ بھی نہیں پائے اور وہ ان کے آنسو نکل پڑے، کیونکہ اپنی ہی فوج کو، اپنی ہی فورس کو، رینجرز ہو یا پولیس ہو، اور اپنے ہی نہتے شہریوں پہ، نہتے مظاہرین پہ اسٹیٹ فائرنگ کرنا، سیدھی گولیاں چلانا جس سے شہادتیں اور زخمی ہوں شہری، یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے. مزہ جب آتا ہے جب سامنے سے بھی کوئی فورس لڑ رہی ہو، کوئی ملزمان ہو، کوئی ڈکیت ہو، اور آپ ان سے مقابلہ کر رہے ہوں، تو اس میں آپ کی جواں مردی، آپ کی بہادری کی داستان لکھی جا سکتی ہے. لیکن یہ جیسا کہ سہولت نے ہمیں بتایا تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن میں اس تمام انکوائریز سے مطمئن نہیں ہوں. مجھے بھی 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اس شہر کراچی میں رپورٹنگ کرتے ہوئے، لیکن میں نے آج تک کسی بھی انکوائری کی شہر کراچی میں پولیس کی خاص طور پہ یا فورس کے اگینسٹ جو بھی انکوائریز ہوتی ہے، میں نے اس کا رزلٹ پازیٹیو آتے نہیں دیکھا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو رائے حق دکھائے، اور خاص طور پہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، خاص طور پہ پولیس جو کہ صرف شہر کراچی میں جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرتی ہے، تھانے بیچتی ہے، گٹکے اور ماوے اور منشیات کی فیکٹریاں چلاتی ہے، جوئے اور سٹے کے اڈے کی سرپرستی کرتی ہے اور وہاں سے پیسے لیتی ہے، تو وہ اس شہریوں کو، اس عوام کو جس کی حفاظت کے لیے ان کو مامور کیا گیا ہے، ان کو رکھا گیا ہے، ان کی حفاظت ان کے اوپر فرض بنتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، کوشش کریں گے کہ اس تمام جنگی صورتحال کے بعد بھی سہولت کو ہم ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوڈیو بلائیں اور پورا ڈیوائیڈ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شہر کراچی میں پولیس کن کن چیزوں کی سرپرستی کرتی ہے اور کون کون سے جرائم میں بالواسطہ اور بلا واسطہ ملوث ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.